الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی ہے تلاوت کی فضیلت۔ کائے کی بات چل رہی ہے؟ ہاں، کئی دن سے یہ تلاوت کا بیان چل رہا ہے۔ خوفناک سیاہ کتا، سیاہ معنی آتا ہے کالا، کیا آتا ہے سیاہ معنی؟ کالا۔ حضرت علامہ یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ملک یمن میں نے بعض صالحین سے سنا ہے کہ ایک میت کو جب دفن کر کے لوگ واپس آنے لگے تو میں قبر سے ایک گر جدار دھمکانے کی آواز آئی اور اس قبر میں ایک کالا کتا نکل کر بھاگا۔ ایک نیک آدمی جو وہیں موجود تھے، انہوں نے اس کتے سے کہا، تیرا ناس ہو، تو کون بلا ہے؟ وہ بولا، میں اس میت کا برا عمل ہوں۔ کیا بولا؟ میں اس میت کا برا عمل ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جو آواز آئی تھی چوٹ تیرے لگی تھی یا میت کے؟ جو آواز آئی تھی چوٹ تیرے لگی تھی یا میت کی؟ کہا، میرے ہی لگی تھی۔ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ اس کے پاس سورہ یاسین وغیرہ جن کا یہ شخص ورد کیا کرتا تھا آ گئی اور مجھے اس کے پاس تک نہ جانے دیا اور مار کر نکال دیا۔ وہ شخص جو تھا دنیا میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا تھا، تو اس شخص نے جو ہے سورہ یاسین نے اس کی برکت سے جو ہے جو کتا تھا وہ اس کے پاس تک نہیں پہنچ پایا۔ پر اسرار چور، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زکوٰۃ رمضان یعنی صدقہ فطر کی حفاظت میرے سپرد فرمائی۔ ایک آنے والا آیا اور گلہ بھرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، تجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا، میں محتاج و عیال دار ہوں، حاجت مند ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا، میں نے جو ہے اسے چھوڑ دیا۔ جب اس نے یہ کہا کہ میں محتاج ہوں، میں دولت کا حاجت مند ہوں، جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رات کا قیدی کا کیا ہوا؟ تمہارا رات کا قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس نے شدید حاجت اور عیال کی شکایت کی، مجھے رحم آیا تو اسے چھوڑ دیا۔ ارشاد فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے۔ حضور نے فرمایا، اس نے جو ہے تم سے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ میں نے سمجھ لیا وہ ضرور آئے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو حضور فرما دے وہ تو حق ہے، وہ تو حق ہے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، پہاڑ پھٹ سکتا ہے، لیکن میرے نبی کا فرمان بدل نہیں سکتا۔ میرے نبی نے جو فرما دیا ہے وہ ہونا ہے۔
اس کے انتظار میں تھا، وہ آیا اور غلہ بھرنے لگا. اس کے انتظار میں تھا، وہ آیا اور غلہ بھرنے لگا. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا تجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا. اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں اور عیال دار ہوں، اب نہیں آؤں گا. مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی اس نے حاجت شدیدہ یعنی سخت حاجت اور عیال داری کی شکایت کی، مجھے پھر رحم آ گیا اور چھوڑ دیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا. میں اس کے انتظار میں تھا، وہ آیا اور پھر غلہ بھرنے لگا. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا تجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا. 3 مرتبہ ہو چکا، تو ہر بار کہتا ہے نہیں آؤں گا پھر آ جاتا ہے. اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تم کو ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ اللہ تعالی عز و جل تمہیں ان سے نفع دے گا. جب تم بچھونے پر جاؤ تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر آیت تک پڑھ لو. صبح تک اللہ تعالی عز و جل کی طرف سے تم پر نگہبان ہوگا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. میں نے اسے چھوڑ دیا. جب صبح ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی اس نے کہا چند کلمات تمہیں سکھاتا ہوں اور اللہ تعالی عز و جل تمہیں ان سے نفع دے گا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات اس نے سچ کہی، ویسے وہ بڑا جھوٹا ہے. کیا تمہیں معلوم ہے 3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں، مجھے معلوم نہیں کون ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے. شیطان آج ہمیں شیطان جو ہے ہر وقت جو ہے برگلاتا رہتا نہیں رہتا. ہم لوگوں کو پیچھے پڑا رہتا، کہتا نماز مت پڑھو. جہاں ہمارے اوپر شیطان سوار ہوا وہیں ہم نماز چھوڑ دی. پھر ہم بھی سوچتا رہے یار نہ پڑھ لیں. تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کون روک رہا ہے؟ شیطان تم کو روک رہا ہے. تو ہمیں جو ہے ان چیزوں سے بچنا چاہیے.